خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 4 آف تو سمندر میں ساحلوں کی ہوا. از قلم تانیہ طاہر. بھائیو، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں واپس آپ لوگوں کے پاس ہی آؤں گی. پلیز میرا انتظار کیجیے گا. یہ 3 سطریں اس وقت بلاج کے دل و دماغ کو جیسے جھنجھنا گئی تھیں. اس نے ایک بار پھر پڑھا اور موبائل پر سے نظر ہٹا کر بے تابی سے ارد گرد دیکھنے لگا. شاعری کہیں نہیں تھی. اس نے یہ بات تو محسوس ہی نہیں کی کہ رسم کے وقت بھی شاعری نہیں تھی، اور وہ کوئی بچہ نہیں تھا جو اس میسج کا مطلب نہ سمجھے. دماغ نے جیسے کارگو کی رفتار سے حرکت کی تھی. اس نے بڑی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب دوڑ لگائی. نینا جو اس کے پاس آ رہی تھی اسے یوں بھاگتا دیکھ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوئی اور اس کے پیچھے چل دی. بلاج نے اس کے کمرے میں جا کر سب سے پہلے دیکھا، جہاں آرین اندھیرے میں کھڑا تھا. یہ دوسرا دھچکا اسے لگا تھا. آرین، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا تو آرین نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اپنے تاثرات بڑی خوبصورتی سے چھپائے. میں شاعری کو دیکھنے آیا تھا. لہجے میں شوخی اور جھوٹ بولتے ہوئے کوئی لرزش نہیں تھی. اس نے ایسے ہی بات بنائی تو بلاج کے قدم جیسے زمین پر کانپے تھے. اسے کبھی اتنی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی. فنکشن بھی اختتام کو پہنچ رہا تھا. مہمان جو باہر کے تھے وہ جا چکے تھے. آرین نے بلاج کے زرد رنگ دیکھے جو شاید وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا. اس کا بھائی کبھی اس طرح نہیں گھبراتا تھا. کیا ہوا بھائی؟ وہ آگے بڑھا. شاعری کہیں چلی گئی ہے، وہ بولا تو آرین بھی حیران رہ گیا. واٹ؟ کہاں؟ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ہی نیچے کی طرف بھاگے تھے. بلاج نے موبائل نکال کر ہارون کو کال کی. اس نے پلٹ کر کسی کی جانب نہیں دیکھا تھا. اس کی بہن کہاں تھی، کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، یہ میسج کیوں کیا، اس کا دماغ جیسے ہل کر رہ گیا تھا. بلاج. وقت نے اسے بڑی حویلی کے اس پار بھاگتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے پکارا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور ہارون کو شاعری کی لوکیشن ٹریس کرنے کا آرڈر کر کے وہ اپنی جیپ میں بیٹھا اور دھواں اڑاتا گاڑی لے اڑا. آرین بھی سنجیدگی سے اس کے پیچھے باری کی گاڑی لے کر اس سے پہلے وہ بھی نکلتا درید نے اس کو پکڑا تھا. کیا ہوا؟ کہاں گیا ہے بلاج؟ نینا کو اس وقت معاملہ کچھ سمجھ آ گیا تھا. عقل مند تھی، اس نے دل میں سوچا، اور سنجیدہ چہرہ لیے درید وقت کے ڈگمگاتے قدموں کو اس نے توجہ سے دیکھا تھا. جب آرین نے ایک ایک لفظ چبا کر اسے بتایا کہ شاعری کہیں جا چکی ہے. کہاں؟ کچھ نہیں پتا. باری اور معاذ بھی اسٹیج سے اترے جبکہ فائق بھی ان کے ساتھ ہی آگے بڑھا. شاہ نے بخت کے شانے پر ہاتھ رکھا جبکہ خواتین خود سب حق دک کھڑی تھیں. آبش کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا. باری نے بلاج کو فون کیا جو زندگی میں پہلی بار گاڑی روڈ پر اڑا رہا تھا. یہ تو شکر تھا شاعری کے سیل کی لوکیشن آن تھی، اور ایک بار کی ٹریسنگ سے ہی ہارون نے بتایا کہ شاعری کسی مول کی پرانی عمارت میں ہے، کیونکہ اس کی لوکیشن وہیں کی مل رہی تھی. یہ سن کر بلاج کا خون کھول اٹھا تھا. یعنی اس کی بہن گھر سے بھاگی تھی. ہارون کا فون بند ہوا تو باری کا فون آنے لگا. اس وقت بلاج کو چھیڑنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے موافق تھا. اس نے باری کی کال اٹینڈ کی. بھائی، شاعری کہاں ہے؟ آپ کہاں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا. بھاگ گئی ہے ہماری بہن، ہمارے سروں میں خاک ڈال کر میرے باپ کی عزت اپنے قدموں تلے روند کر بھاگ گئی. وہ دہاڑا تو فون اسپیکر پر ہونے کی وجہ سے سب نے سنا اور کال کٹ گئی. وہاں سب کھڑے افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا. سب سے پہلے ہوش فائق کو آیا. اس کے دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں. اس نے اپنے سورس سے شاعری کی لوکیشن سب سے پہلے پتہ کی اور تقریباً 5 منٹ میں اس کے پاس شاعری کی لوکیشن تھی. باری، مجھے شاعری کی لوکیشن مل گئی ہے. ڈیم شور بلاج بھائی بھی وہیں ہوں گے، چلو. اس کی سنجیدہ آواز ابھری تو باری نے اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر وہیں پھینکی اور فائق باری ایک گاڑی پر جبکہ آرین اور معاذ دوسری گاڑی پر وہاں سے نکلے. شاعری گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ابھی اس نے گیٹ بند ہی کیا تھا اور حماد کی طرف مڑی تو حماد کے ساتھ اس کے دوستوں کو دیکھ کر جیسے اس کے ہاتھ کے طوطے اڑے تھے. حماد یہ؟ اس نے لرزتی آواز سے پوچھا. میری بلبل، اب دوستوں کا بھی تو حق ہے جو ادا کرنا ہے.
حماد نے کہکا لگایا تو شہری کو اپنی سنگین غلطی کا ایک لمحے میں احساس ہوا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لڑکی کا ایک قدم غلط ارادے سے گھر کی دہلیز سے نکالنا بھی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ شہری نے ایک پل کی چوتھائی میں گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا۔ سامنے ہی تو تھا اس کا گھر، بڑی حویلی، مگر جتنی پھرتی اس نے دکھائی اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں نے دکھائی تھی، اور شہری کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ شہری شور مچا رہی تھی، حماد کو اپنی محبت کے واسطے دینے لگی۔ دل جیسے لرز لرز جا رہا تھا، مگر حماد سمیت وہاں سب حیوان بنے بیٹھے تھے۔ وہ ہنستے رہے، کہکے لگاتے رہے، اور ان اتنے مردوں میں شہری اکیلی ان کی غلیظ گفتگو کا نشانہ بنتی رہی۔ اور حماد کے ایک دوست نے شہری کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرنے چاہے کہ حماد نے اسے گھورا۔ "پہلے میں استعمال کروں گا، پھر چاہے پورے محلے کو بلا لینا، مگر مجھ سے پہلے کوئی نہیں"، حماد نے کہا، اور شہری کی آنکھوں میں جیسے کانچ سی چبھ گئے تھے۔ وہ بے یقین نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگی اور بری طرح روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ سین چینج۔ ایک گھنٹہ ہارون، 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ وہ 1 گھنٹے سے غائب ہے اور تو مجھے تسلیاں دے رہا ہے؟ سالے حرام خور! یہ 1 گھنٹہ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ بلاش بری طرح گرایا تو ہارون خاموش ہو گیا۔ یہ تو حقیقت تھی، ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی بڑی حویلی پر۔ سر میں پہنچ رہا ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، ہارون نے کہا۔ ہارون، کسی ایک شخص کو بھی اس بات کی بھنک نہ پڑے، اگر میرے باپ کی عزت میڈیا تک پہنچی تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس نے ہارون کو وارن کیا، جو خود پولیس جیپ میں لوکیشن کی جانب تھا۔ اوکے سر، اس نے کہا، اور بلاج نے غصے سے موبائل ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ گاڑی اس قدر اسپیڈ میں تھی کہ اگر راستہ سنسان نہ ہوتا تو شاید وہ ایکسیڈنٹ کر چکا ہوتا۔ گھنٹوں کا راستہ منٹوں میں طے کر کے اس نے اس عمارت کو خون آشم نظروں سے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی وہاں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی روکنے سے پہلے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا تو گاڑی اپنا بیلنس کھوتی درخت سے ٹکرائی اور اس کا بونٹ اڑ گیا۔ وہ اس گاڑی کے قریب آیا جس میں کوئی نہیں تھا مگر اس کی بہن کا موبائل اور دوپٹہ گاڑی کے پاس مٹی پہ پڑا تھا۔ اس نے لہو چھلکاتی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا تھا اور اندر کی جانب دوڑا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر فلور پر چیک کر رہا تھا اور بلاخر 7ویں فلور پر وہ منظر جو شاید کوئی عزت مند مرد کبھی دیکھنا نہ چاہے، وہ دیکھ کر وہ اپنے آپے میں نہیں رہا۔ شہری کے منہ پر ہاتھ رکھے ایک لڑکا اس کے اوپر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ باقی سب اسے انسٹرکٹ کر رہے تھے۔ بلاش تیر کی تیزی سے ان تک پہنچا اور ان لڑکوں کو چیرتا ہوا وہ حماد تک پہنچا۔ اس نے اس لڑکے کی کمر پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کی شرٹ دبوچ کر اپنی بہن سے دور کیا، اور شہری کے وجود کو پیچھے دھکا دے کر اس نے بغیر دیکھے اس لڑکے کا سر دیوار پر مارنا شروع کیا تھا۔ سیمنٹ کی دیوار کچھ ہی منٹوں میں سرخ ہو چکی تھی، جبکہ حماد کی چیخیں پوری عمارت میں گونج رہی تھیں، اور اس سے پہلے وہ تمام لڑکے وہاں سے بھاگتے وہ چاروں بھی ان کے پیچھے آ کھڑے ہوئے، اور ہارون بھی وہیں پہنچا، اور ان چاروں نے ان 5 لڑکوں کو بے اوسان دھو ڈالا۔ جبکہ بلاش تو جیسے درندہ بن گیا تھا۔ اس نے حماد کے دونوں ہاتھ توڑ دیے، اس کی لاتوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، وہ بے دم پڑا تھا، جبکہ بلاج اسے گالیاں دیتا بری طرح پیٹ رہا تھا۔ ان لڑکوں کو دھونے کے بعد ہارون نے ہی ان چاروں کو ان پر سے ہٹایا اور ان لڑکوں کو جو خود چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے ہتھکڑیاں لگائی تھیں۔ اب وہ سب خاموشی سے بلاج کا جنون دیکھ رہے تھے، کوئی شہری کی طرف نہیں بڑھا تھا، جو بغیر دوپٹے کے سرخ اور نیلے چہرے پر نشان لیے پھٹے ہونٹ سے بلاج کو دیکھ رہی تھی، جو حماد کو جان سے مار دینے کے در پہ تھا۔ اور جب بلاج نے اسے 7ویں مالے سے نیچے پھینکنا چاہا تو ہارون اس کی جانب بڑھا۔ سر پلیز، اس نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ بلاج، جس کی سانس پھول رہے تھے، اس کا ہاتھ خود کٹ چکے تھے، خون رس رہا تھا، جبکہ حماد جیسے گوشت کا لوتھڑا بن چکا تھا، جس کی جگہ جگہ سے خون ابل رہا تھا، اور اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بلاج نے اس کی آنکھوں پر اتنے مکے برسائے تھے کہ شاید وہ اندھا ہو چکا تھا، تبھی وہ اس شخص کو نہیں دیکھ پا رہا تھا جس نے اس کا یہ حال کیا، جبکہ ان 5 لڑکوں کی روح فنا ہو گئی تھی۔ حماد کا حال دیکھ کر، ہٹ جاؤ ہارون، میرے راستے میں مت آنا، بلاج چنگھاڑا تھا، مگر ہارون نے حماد کو نہیں چھوڑا۔ سر،
میں اس کو اپنی کسٹڈی میں کر رہا ہوں، ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، آپ شیری کو لے کر گھر جائیں پلیز، ہارون نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور بلاج ایک بار پھر حماد پر مکے برسا کر تھوکتا ہوا دور ہوا اور اگلی نظر شیری پر کی جو لٹھے کی مانند سفید رنگت لیے بیٹھی تھی۔ اس نے اسے ایک لفظ نہیں کہا۔ باری اسے لے کر آؤ۔ اس نے غصے سے شیری کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جھٹکے اور باری کو کہا تھا، جس نے صاف نفی کی، شاید پہلی بار، یہ میری کچھ نہیں لگتی، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ باری بلاج کررایا تھا، مگر شاید آج باری بھی ڈھیٹ ہو گیا تھا، پلٹ گیا، جبکہ آرین بھی باری کے پیچھے چلا گیا۔ شیری کا دل جیسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ بلاج نے ایک گندی سی گالی دونوں کو دی اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ فائق نے بھی ایک نگاہ غلط اس کے وجود پر نہیں ڈالی تھی، وہ بھی وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ معاذ شیری کی طرف بڑھا تھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا کوٹ اس کے شانوں پر ڈالا۔ چلو، اس نے کہا، اور وہ جب نیچے آیا تو وہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ شیری پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، مگر کسی نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، شاباش، معاذ نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور ہارون سے چند باتیں کر کے وہ بھی وہاں سے بڑی حویلی کی جانب چل دیے۔ بڑی حویلی میں افراد ہونے کے باوجود بھی موت کا سا سناٹا تھا۔ ترابی چہرے ایک دوسرے سے بھی نگاہ چرا رہے تھے۔ ان سب میں اس وقت جو سب سے زیادہ پرسکون تھی وہ تھی نینا، جو چہرے پر بغیر کوئی تاثر دیے بھی بخت کی اندرونی حالت سے خط اٹھا رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ آبش کی چھوٹی چھوٹی سسکیاں ہال روم میں گونج رہی تھیں۔ اتنی ہی دیر میں باری، آرین اور بلاج فائق آگے پیچھے ہال روم میں داخل ہوئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے سوائے بخت کے۔ شیری کو نہ پا کر اب آبش باقاعدہ رونے لگی تھی، جبکہ بخت جانتا تھا بلاج اسے ڈھونڈے بغیر بڑی حویلی کی دہلیز پار کر ہی نہیں سکتا تھا، تبھی وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ بلاج نے ایک نگاہ غلط بھی کسی پر نہیں ڈالی اور اپنے روم میں تیر کی تیزی سے چلا گیا۔ کدھر ہے شیری؟ شاہ نے فائق کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا ہی کہ معاذ کے ساتھ اندر داخل ہوتی شیری کی حالت دیکھ کر خواتین کی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ نیلا کنچ ہو گیا تھا، جبکہ اس کا لباس اس وقت بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ وہاں سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بخت نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس وقت اس کا دل پھٹنے کے مقام پر تھا۔ اس کی بیٹی، اس کی شیری، یہ کیسی حالت تھی؟ مگر وہ گھر سے بھاگی ہوئی تھی، یہ بات اس کے دماغ کے لیے اب بھی قابل قبول نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور شیری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سید درید بخت، ہاں، وہ شخص جو دوسروں کو رلا دے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو اس کی بیٹی کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے کافی تھا۔ شیری بری طرح تڑپی تھی باپ کو دیکھ کر، اور وہ وہیں فرش پر بیٹھی بے اوسان رو دی۔ بخت اس سے پہلے کچھ بولتا بلاج آندھی طوفان کی طرح شیری کے سر پر نازل ہوا تھا اور اپنی ریوولور اس کے ماتھے پر ٹکا دی۔ شیری نے بلاج کی طرف دیکھا اور خوف سے کانپنے لگی تھی۔ میرے باپ کی عزت بیچ چوراہے پر اچھال کر کتنا سکون ملا تمہیں، وہ گرایا، جبکہ شیری سسک اٹھی تھی۔ بھائیو، اس کے لب ہلے تھے۔ شٹ اپ، مر گیا تمہارا بھائی۔ اس وقت جب تمہیں اس حرام خور کے ساتھ دیکھا تھا وہ بری طرح سے دہاڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے بھائیو، ڈیڈ، وہ سسکتی بولی تھی تو بلاج کے بے ساختہ ہاتھ گھوما اور اس کے چہرے پر بری طرح سے پڑا تھا کہ شیری کے زخم پھر سے ریسنے لگے تھے۔ ڈیڈ، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ تل ملایا کہ بخت نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آبش، درید کی سرد سی آواز ابھری تھی۔ آبش کا دل کانپا تھا۔ ایک تو بیٹی کی حالت، دوسرا وہ باپ بیٹے بپھرے ہوئے تھے۔ آبش نے ایک نظر شیری کو دیکھا اور بخت کی صورت دیکھی جس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، مگر اگلا لمحہ نہ صرف آبش کے لیے بلکہ وہاں کھڑے ہر شخص کے لیے حیران کن تھا۔ آبش اپنا گال تھامے بے یقینی سے درید کو دیکھنے لگی تھی، جس نے کچھ لمحے پہلے ہی آبش کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ یہ تربیت تھی تمہاری؟ وہ گرایا تو بڑی حویلی کے در و دیوار نے ایک عرصہ بعد اس کی کراہٹ سنی، جبکہ آبش پر گھڑوں پانی پڑا۔ بلاج نے جھنجھلا کر باپ کو دیکھا، جیسے یہ عمل اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، جبکہ باری اور آرین نے بھی اپنی ماں کو تھاما تھا۔ ڈیڈ،
آپ مما کو قصوروار بالکل نہیں کہہ سکتے۔ باری اور آرین دونوں بیک وقت بولے تو بخت نے خونخوار نظروں سے انہیں دیکھا۔ بلاج نے بھی ماں کا ہاتھ تھاما جبکہ آبش کی سسکیاں شہری کے دل پر پڑ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دے ڈیڈ، پلیز ڈیڈ۔ اس نے باپ کے پاؤں پکڑے مگر بخت نے بلاج کی جانب دیکھا۔ بلاؤ اس لڑکے کو اور بیاہ دو اس کو، دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ بخت نے حتمی فیصلہ کیا تو بلاج نے اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکے سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں اس کو جان سے مار دوں۔ بلاج نے نفرت سے شہری کو دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سب ہی رو رہے تھے سوائے نینا کے جو خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو بلاج۔ اور جب بلاج نے دوبارہ پسٹل شہری کے سر پر تانی تو شاہ نے اس کو پیچھے دھکا دیا جبکہ وش فورا شہری کی جانب بڑھی۔ شہری کا سر اپنے سینے سے لگایا تو شہری بلک بلک کر رو دی۔ وش کی خود کی آنکھیں نم تھیں۔ انکل، بلاج نے دانت پیس کر شاہ کی طرف دیکھا تھا، اس کی عمر دیکھو اور پھر اپنے فیصلے دیکھو۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بڑوں کا کام چھوٹوں کی غلطیاں ڈھکنا ہوتا ہے نہ کہ اچھالنا۔ شاہ نے غصے سے ان سب کی طرف دیکھا جبکہ فائق نے پہلو بدلا۔ شاہ، میں اس لڑکی کو اب اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اس نے میرا مان توڑ دیا، میرا غرور توڑ دیا۔ میں نے اپنی اولاد کو بے پناہ چاہا اور اگر اولاد مجھے یہ صلہ دے گی تو میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ میری پری تھی یہ اور کون اپنائے گا اسے؟ تماشا بن گئی ہے اس کی زندگی۔ بخت نے غصے سے اور غم کی کیفیت سے شاہ کو دیکھا۔ میرا بیٹا اپنائے گا اور اتنی سی بھی اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ شاہ نے ایک پل میں یہ فیصلہ کیا جبکہ وش نے شہری کا ماتھا چوما تھا۔ بخت، اپنی بیٹی کو ہمیں دے دو، وش بولی تو وہاں سب حیران رہ گئے اور تقریباً سب کو ہی ایک سکون ملا تھا جبکہ فائق کھڑے کھڑے تلملا گیا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فائق بولا تو شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ شٹ اپ فائق، میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، یہ میرا حکم ہے۔ تم ابھی اسی وقت شہری کو اپنے نکاح میں لوگے۔ شاہ نے کہا تو فائق نے غصے سے باپ کو دیکھا۔ میں ایک بد کردار لڑکی سے شادی کروں گا؟ وہ چیخا۔ شاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس کی بولتی بند کر دی۔ میری بیٹی کے متعلق ایک لفظ بھی مت بولنا، اس نے وارن کیا اور ماس کی جانب دیکھا۔ ماس، مولوی اور چند گواہوں کا انتظام کرو۔ شاہ نے ماس کو کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ وہاں اب بھی سب حق دک کھڑے تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد فائق تو آندھی طوفان کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا جبکہ ماس بھی اس کے پیچھے ہی گیا۔ بخت نے شہری پر اگلی نظر ڈالے بغیر اپنے کمرے کی راہ لی جبکہ راحت صاحب سمیت بلاج، باری اور آرین بھی سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ سب شہری کے گرد اکٹھی ہو گئیں اور ایسا سما بند گیا جیسے کوئی فوت ہو گیا ہو۔ جس طرح شہری بلک رہی تھی اس طرح ارمیش، پری اور علیشے رو رہی تھیں جبکہ آبش کا بھی حال ان سے مختلف نہیں تھا۔ شاہ نے سب پر افسوس بھری نظر ڈالی۔ وش، ہمیں گھر چلنا ہے، اس نے وش سے کہا تو وش نے شہری کا ہاتھ تھاما۔ آبش ان سے دور کھڑی تھی۔ شہری نے آگے بڑھ کر ماں کو تھامنا چاہا کہ آبش اس سے دور ہوئی تھی۔ ہم قصوروار ہیں، آج آپ کے باپ کے ایک تھپڑ نے ہمیں ذلیل کر دیا شہری، شاید ہم مرتے دم تک آپ کو معاف نہ کر سکیں۔ آبش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو شہری کا بس نہیں چلا، خود کو نوچ دے۔ جائیں علیش، پری اپنے اپنے روم میں، اس نے ان دونوں کو کہا تو وہ دونوں شہری پر آخری نگاہ ڈال کر چلی گئیں۔ ماروک اور سائم بھی اپنے گھر کی جانب چلے گئے۔ خیال رکھیے گا وش ان کا، شاید یہ بے وقوف ہیں یا حقیقت میں ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ سسکی تو وش نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی ہے اب شہری اور پھولوں کی طرح رکھنا ہے میں نے، تم فکر مت کرو، مگر کم از کم تم اسے رخصت تو کر ہی سکتی ہو، وش نے کہا تو آبش نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کرتی وہ بھی گیسٹ روم کی جانب چلی گئی تھی کہ بخت کے پاس جانے کی ابھی اس کی خود کی ہمت نہیں تھی۔ شاہ نے شہری کے سر پہ ہاتھ رکھا جس کی بے وقوفی نے اسے آج سر راہ ذلیل کر دیا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا اور سر جھکا لیا۔ وہ کسی قابل نہیں رہی تھی شاید سر اٹھانے کے بھی۔ اور پھر وش، شاہ اور ارمیش شہری کو لے کر وہاں سے چلے گئے جبکہ ماں جو خاموش بیٹھی تھیں وہ بھی اٹھیں تو نظر نینا پر گئی تھی جو خاموش کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں نے نم آنکھیں صاف کی۔ چندا، آپ گیسٹ روم میں رک جائیے گا آج رات، اتنی رات گئے گھر مت جائیے گا،
میں نرما سے کہہ دیتی ہوں۔ ماں نے ملازمہ کو کہا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تو نینا کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس نے ملازمہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی تو نرما حیران ہوتی چلی گئی، جبکہ نینا نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بلاج کا نمبر ڈائل کیا۔ اس منحوس حویلی میں تو وہ کبھی رات نہ گزارتی۔ نینا کے بار بار کال کرنے پر بالاج نے اس کی کال پک کی تو نینا کو اس پر بھی رچ کے غصہ آیا تھا۔ کیا ہم گھر اکیلے جائیں؟ آپ کے گھر والوں کو تو زحمت بھی نہیں ہوئی، شاید یہ سلوک کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم گھر جا رہے ہیں، نینا غصے سے بولی تو بالاج جو تکیوں میں منہ دیے الٹا لیٹا ہوا تھا، جھٹکا کھا کر اٹھا تھا۔ ڈیم فول، اکیلی کہیں مت جانا، آ رہا ہوں میں۔ اس کے مزاج شدید برہم تھے، تبھی نینا کو دو لفظی جھاڑا تھا تو نینا نے برا سا منہ بنایا اور لون میں نکل آئی تھی۔ بالاج 5 منٹ میں اس کے پاس تھا۔ سرخ آنکھیں بے ترتیب ہولیا۔ نینا نے اس ہینڈسم شخص سے نگاہ چرائی تھی جس نے اس کی کلائی تھامی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ نینا کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو بالاج نے سیٹ سے سر ٹکا کر اس کی جانب دیکھا۔ بالاج کا انداز شدید تھکا ہوا تھا، جیسے بہن کی حرکت نے اسے بری طرح سے ہرایا تھا۔ نینا اس سے پہلے اترتی کہ بالاج کی طرف پلٹی تھی اور سنہری آنکھوں میں چاہت کا طوفان لیے اس نے بالاج کو اپنی جادو میں الجھایا تھا۔ اور حشر تو تب ہوا جب نینا نے اس کے گال پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے گال سہلایا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ عمل کیوں کر رہی ہے، مگر بالاج کی روح میں سکون سا اترا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، نینا نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیسے ہوگا؟ بالاج نے سرخ آنکھیں سنہری آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ وہ چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے، نینا نے ہمدردی سے کہا تو بالاج کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر وہی انگلیاں چوم لی جن سے وہ اس کا گال سہلا رہی تھی۔ مجھے لگا تم اس کے بارے میں غلط رائے رکھ کر بدگمان ہو گئی ہوں گی۔ بالاج جیسے مشہور ہوا تھا۔ نینا کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ وہ شخص تو واقعی پاگل ہو گیا تھا، مگر اب کچھ اس کا دل بھی بے ایمانی پر اتر رہا تھا۔ مگر انتقام اپنی جگہ تھا۔ نہیں، ہم بدگمان نہیں ہیں، وہ ناسمجھی میں ایسا عمل کر گئی، آپ اس کو معاف کر دیں۔ نینا نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جس کی انگلیاں بالاج اپنے لبوں سے لگا کر بیٹھا تھا۔ معافی میری شرست میں نہیں ہے نینا، مجھے دھوکے بازی سے سخت نفرت ہے اور دھوکے باز لوگ میری نظر میں سب سے بڑے گناہ گار ہیں اور میں ایسے لوگوں کو صرف جان سے مارنا پسند کرتا ہوں۔ بالاج کے سخت لہجے پر نینا کا ہاتھ اس کے لبوں پر کانپ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ چلو جاؤ، اس سے پہلے میں بے ایمانی کر دوں، بالاج نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو نینا مسکرائی۔ صبح کا ناشتہ میرے ساتھ کیجیے گا، نینا نے کہا تو بالاج کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑکا۔ نکاح کر لو ابھی، اسی وقت، میرا دل مچل رہا ہے سب باندھ توڑنے کو۔ بالاج کا پرتپش لہجہ نینا کو لرزا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، بالاج نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نینا میری مجبوری سمجھو۔ وہ اس کی جانب جھکا تو نینا کا دل زور سے دھڑکا۔ بالاج ہم ایسے، نینا کنفیوز سی بولی کہ اس کے پلان میں یہ نکاح کا سین بالکل نہیں تھا اور شادی تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا یار جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ بالاج نے اس کا فاک چہرہ دیکھا اور کہہ کر اسٹیئرنگ پر سر ٹکا لیا۔ نینا گاڑی سے اتری اور گھر کے دروازے کی جانب مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ نینا کے قدم بے ساختہ اس کی جانب اٹھے اور اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بالاج کا ڈمپل ابھرا تھا۔ ہم صبح کا انتظار کریں گے، اس نے اس کے کان میں جھک کر کہا تو بالاج اس کے عشق میں مزید ڈوبا تھا۔ جان، کہو تو یہیں کھڑا رہوں؟ وہ مسکرایا تو نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی جائیں، آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، اس نے کہا تو بالاج نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی اور نینا گھر کے اندر چلی گئی۔ ایک بھیانک رات گزر چکی تھی، مگر بہت سے لوگوں کی آنکھوں کی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ جیسے خاموشی اوڑھ چکے تھے۔ سین چینج۔ فجر کے اذانوں کے ساتھ فائق نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ آج سے پہلے اس کو اپنے ہی گھر سے اتنی الجھن بالکل نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ جسے اس کے لیے چنا گیا وہ ایک بد کردار لڑکی تھی، سرعام بد کرداری۔ اپنی آنکھوں سے جس کے کرتوت اس نے دیکھے وہ کیسے اس کو عزت دیتا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اعصاب بری طرح جھنجھلا گئے تھے۔
سامنے ارمیش اپنی گود میں شہری کا سر رکھے اس کے سر کو دبا رہی تھی، جبکہ شہری کی آنکھیں بند تھیں، مگر آنکھوں سے ٹوٹنے والے موتی اس کی آنکھ سے منفی نہیں رہ سکے مگر بے فیض۔ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اب۔ ارمیش نے بھائی کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو کچھ کنفیوز سی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتی، فائق چیل کی طرح شہری پر جھپٹا اور اس کے دونوں بازو تھام کر اس کو اپنے مقابل کھڑا کر کے وہ بنا رکے پے در پے اس کے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کر رہا تھا، جبکہ شہری اس اچانک افتاد پر جہاں مدھم آواز میں چیخ رہی تھی، وہیں ارمیش کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ، چھوڑیں اسے۔ ارمیش نے فائق کو روکنا چاہا مگر بے سود، اس کا بس نہیں چل رہا تھا شہری کو قتل کر دے۔ تھپڑ رکے تو شہری کے بالوں کو اس نے بری طرح نوچا تو شہری کی بھی دلسوز چیخ ابھری، بھائی۔ ارمیش نے جب اسے رکتے نہ دیکھا اور حیرت کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب فائق نے بنا دیکھے اپنی پینٹ کی بیلٹ نکالی اور بری طرح صفاکی کے ساتھ شہری کی کمر پر ماری۔ شہری کی چیخیں ارمیش کے دل پر پڑی تھیں، جبکہ وہ سرخ لہو رنگ آنکھوں سے شہری کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گا۔ اماں، بابا۔ ارمیش مڑی اور شاہوش کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، جبکہ ایک اور سنٹر کی آواز اٹھی تھی جس سے شہری تڑپ رہی تھی۔ ارمیش کا وجود لرز سا گیا تھا۔ وش نے دروازہ کھولا جبکہ شاہ بھی اس کے پیچھے نکلا تھا۔ ارمیش کے فق رنگ دیکھ کر وہ دونوں ہی فائق کے روم کی جانب دوڑے تھے تو وہاں کا منظر دیکھ دونوں کی ہی دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ یہ کیا جہالت ہے، شاہ بری طرح دہاڑا، جبکہ فائق نے غصے سے بیلٹ پرے پھینک کر باپ کو دیکھا۔ اس بد کردار سے شادی کرنے سے بہتر تھا میں اپنا گلا خود دبا دیتا۔ میری بیوی غیر آدمی کی باہوں میں تھی، کیسے برداشت کروں میں یہ؟ فائق اس سے زیادہ بلند آواز میں للکارا۔ شہری ادموئی سی سسک رہی تھی، جبکہ وش کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کہیں یہ ظلم پر ظلم تو نہیں ہو چکا تھا؟ ارمیش نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی، جبکہ شاہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ کیا جواب دیتا؟ فائق، معاملے کو سکون سے حل کیا جاتا ہے میری جان، اس طرح اتنی صفاکی سے۔ وہ کتنی چھوٹی ہے، پلیز کچھ لحاظ کرو۔ وش نے بیٹے کے سرخ چہرے کو ہاتھ میں تھاما تو وہ لہو چھلکاتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ کیا میں نے اپنا کردار، اپنا آپ اسی لیے بچا کے رکھا تھا کہ مجھے یہ تحفہ ملے؟ میں نے کبھی کسی لڑکی کی جانب آنکھ نہیں اٹھائی۔ مما، اس کے لیے؟ کیا اس کے لیے میں نے خود کو صاف رکھا کہ گندگی میرے ماتھے پر سجا دی جائے؟ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میرے اپنے باپ نے کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ کچھ نہیں جانتا میں۔ آپ کی ہر ماڈل کیٹلاگ ہٹوا دی تھی انہوں نے سوشل میڈیا پر سے، لاکھوں بہائے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کی نگاہ یہ اپنی بیوی پر نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے، اور میرے لیے انتخاب ایسی لڑکی کا کیا جو باشوق غیر مرد کی باہوں کا ہار بنی ہوئی تھی، جو اس کے لباس کو تار تار کر رہا تھا۔ وہ چلایا تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ چلے جائیں آپ سب لوگ، جائیں۔ بلی کا بکرا بنا دیا مجھے، مگر آپ سب دیکھیے گا، ایسی بیوی بنا کر رکھوں گا اسے کہ دنیا میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایسا نہیں رکھا ہوگا۔ اور بھاڑ میں گئی سالی یہ شرافت۔ جب انجام میں نتیجہ اتنا گھٹیا ملنا تھا، وہ گرایا اور سب پر ایک زہریلی نظر ڈال کر واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ شاہ نے خاموشی سے سب سنا اور وش کو اشارہ کیا، شہری کو ارمیش کے روم میں لے جاؤ، دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا تب بات کروں گا میں اس سے، شاہ نے کہا اور پلٹ گیا، جبکہ ارمیش اور وش نے شہری کو اٹھایا تھا اور ارمیش کے روم میں لے گئی تھی۔ اس کا جوڑ بری طرح زخمی تھا۔ وش نے اس کے کپڑے بدل کر ارمیش کی ڈھیلی سی ٹراؤزر شرٹ پہنائی اور جہاں جہاں چوٹ کی اور بیلٹ کے نیلے نشان تھے ان پر اپنے آنسو روکتی مرہم لگانے لگی۔ سین چینج۔ بڑی حویلی کی یہ صبح بہت عجیب تھی۔ سب خاموشی سے جیسے بس اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آبش نے بھی خاموشی سے درید کے سامنے ناشتہ رکھا اور پلٹ گئی، اور ساتھ ہی آرین اور باری کو بھی ناشتہ دیا۔ بلاج نہیں تھا۔ تبھی آبش نے آرین کی جانب دیکھا۔ آرین، اس نے پکارا۔ جی مما۔ آرین نے سر اٹھا کر ماں کا چہرہ دیکھا جو شاید ساری رات جاگنے کے بعد مرجھا سا گیا تھا۔ بھائی کو بلا کر لاؤ، ناشتہ کر لے۔ تبھی ملازمہ نے کچھ جھجکتے ہوئے آبش کی طرف دیکھا تھا۔ میم، سر فجر کے وقت گھر لوٹے تھے اور پھر کچھ دیر بعد ہی پولیس یونیفارم میں پھر چلے گئے تھے۔
اس نے اطلاع دی تو آبش خاموش ہو گئی، بس ایک نظر درید کو دیکھا جو ایک لفظ جیسے بولنا نہیں چاہتا تھا۔ آرین بھی سن چکا تھا، تبھی دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس وقت ٹیبل پر بس بخت فیملی، جو کہ ادھوری ہی تھی، وہ تھے اور ماں اور دادا جان تھے، باقی سب ابھی باہر نہیں آئے تھے۔ علیش بھی تھوڑا جھجکتے ہوئے کالج یونیفارم میں باہر نکلی اور ٹیبل پر بیٹھی تو باری نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ڈیڈ، آرین بولا تھا، تو بخت نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ذرا خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ آرین کے منہ سے یہ بات غیر متوقع تھی، تبھی سب حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ بخت نے کوئی تاثر نہیں دیا، بس اسے دیکھے گیا۔ آرین، آر یو ان یور سینسز؟ باری نے غصے سے دیکھا تو آرین نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ باری بھائی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پلیز آپ چپ رہیں۔ ڈیڈ، کل رات ہی میں نے ٹکٹ کرا لی ہیں اور میں وہیں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا، میرے ڈاکیومنٹس بھی کمپلیٹ ہیں۔ آرین پھر سے بولا تو آبش اس طرح بکھرتا اپنا گھر دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ آپ ہمیں چھوڑ کر دور وہاں چلے جائیں گے؟ آبش نے آنسو روکتے ہوئے آرین کو دیکھا تو وہ اٹھا اور ماں کو گلے سے لگایا تھا۔ مما، مجھے مت روکیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور اب آپ سے ڈاکٹر بن کر ہی ملوں گا۔ وہ مسکرایا تو آبش نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ یہیں رہ کر بنے ہماری آنکھوں کے سامنے، بلا 4 دن گھر سے غائب رہتے ہیں، اور آپ دونوں اور شہری۔ وہ رکی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے پھر بولی، آپ لوگ ہی تو ہمارا سہارا ہو، میری جان مت جائیں۔ آبش پھر بولی، جبکہ آرین نے مسکرا کر ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کوئی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آرین کا لہجہ جیسے ٹوٹا ہوا تھا۔ باری نے چونک کر دیکھا تھا۔ تمہیں یہ کیوں دورہ پڑا ہے؟ اور ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، یہ کیا فضول ہانکے جا رہے ہو؟ باری جھنجھلا کر بولا تو آرین نے اس کی جانب دیکھا۔ آئی مس یو بھائی، سیریسلی۔ آرین بولا تو باری نے ایک دم کھڑے ہو کر اسے سینے سے لگایا۔ کیا ہو گیا ہے چھوٹے؟ اس نے پوچھا تو آرین کچھ نہیں بولا۔ کیا کہتا کہ کسی نے اس کو کبھی اتنا حقیر نہیں کیا تھا جتنا اب حقیر کر کے اس کے اندر امڑتے محبت کے جذبوں کی توہین کی تھی۔ کب فلائٹ ہے تمہاری؟ بخت نے دوبارہ سے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بخت؟ ماں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ماں، مجھے بات کرنے دیں پلیز۔ مجھے لگ رہا ہے میری اولاد میرا حوصلہ آزمانا چاہ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، آزمائیں، اس نے کہا اور سکون سے آرین کو دیکھا۔ کب جانا ہے؟ پھر سے پوچھا۔ کل صبح۔ کیا؟ ایک بار پھر سب حیرت کا شکار ہوئے تھے، مگر آرین اور بخت نے کسی پر توجہ نہیں دی۔ گڈ، گو، اس نے بس اتنا کہا اور اپنا آفس لیپ ٹاپ اٹھا کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ سب آرین کو دیکھنے لگے۔ بیٹے، ایک بار پھر سوچ لو، دادا جان نے کہا۔ نہیں دادا جان، سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، اس نے سکون سے کہا اور دوبارہ ناشتہ کرنے لگا، جبکہ باری نے سر تھام لیا اور بلاج کو کال ملائی جو پک نہیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل بھی ان سب کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا، بلاج کا آنا ضروری تھا۔ سین چینج۔ نینا سکون سے صحن میں بیٹھی کافی کے بھاپ اڑاتے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید زندگی میں پہلے کبھی اتنا سکون نہیں میسر آیا تھا جتنا کل رات اس شخص کو تلملاتے دیکھ کر دل پر اوس پڑی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک جا رہا تھا پلان کے مطابق، مگر ایک نئی مصیبت جیسے سر اٹھانے والی تھی، اسے محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ایک بات نوٹ کر رہی تھی، محلے میں اس کے بارے میں عجیب چشمگوئیاں سی ہونے لگی تھیں کہ بلاج کا رات گئے آنا، دن دہاڑے آ جانا، سب اس کے بارے میں فضول گوئی کر رہے تھے، اور وہ ان باتوں پر کان بھی نہ دھرتی اگر صبح ناشتہ لیتے ہوئے اس نے لڑکوں کو اپنا پیچھا کرتے محسوس کیا۔ اسے لگ رہا تھا جو کہانی اس نے گڑھی تھی وہ حقیقت کا روپ نہ دھار لے۔ تھی تو وہ ایک لڑکی ہی، ان سب معاملات سے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، مگر اس نے باہر نہ نکلنے کا سوچ کر خود کو گھر میں بند کر لیا، اور یہ بھی سکون تھا کہ بلاج نے دروازہ آٹومیٹک لاک کر دیا تھا، تبھی کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں محفوظ تھی۔ لاشعوری طور پر وہ بلاج کا ناشتے پر انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گا، مگر جب ناشتے کا وقت گزر گیا تو اس کے انتظار نے غصے کا روپ دھار لیا تھا۔ اس نے کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرا اور موبائل پر اس کو کال کی۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت کام پر ہے، کال بھی مشکل سے اٹھائے گا اور اٹھاتے ساتھ ہی شیر کی طرح گرا کر اس کی بولتی بند کر دے گا، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اسے سنانی تھی اور بس سنانی تھی، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کے انداز اتوار بدل رہے تھے بڑی جلدی، جنہیں وہ لڑکی محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اگنور کر رہی تھی۔ بیل جاتی رہی،
کال پک نہیں ہوئی۔ وہ ڈھیٹ بن کر بار بار کرتی رہی اور بالآخر اٹینڈ کر لی گئی تھی اس کی کال۔ نینا مسکرائی تو جیسے سورج کی روشنی کی چمک دمک اس کے چہرے پر کمال کر گئی۔ ہم جانتے ہیں آپ ہمیں ڈانٹیں گے، دھمکائیں گے، کہیں گے نونسنس، ایڈیٹ، فول اور بلا بلا، مگر ہم نے آپ کی ایک بھی بات نہیں سننی۔ ناشتے پر آنے کا کہا تھا نا، کیوں نہیں آئے؟ یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ ویسے ہم نے بالکل انتظار نہیں کیا، الٹا مزے سے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا ہے۔ وہ بلاج کے بولنے سے پہلے ہی اٹھلا کر بولی تو بولتی چلی گئی۔ وہ جو آفیسر سے میٹنگ کر کے نکل رہا تھا اور سلطان کے رائٹ ہینڈ مرزا کی بینڈ بجا رکھی تھی، کیونکہ وہ تڑپتا تو سلطان اپنے بل سے باہر نکلتا، اور قسمت کی ہی بات تھی جو انہیں پتہ نہیں تھی۔ مرزا سلطان کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ہر چیز کو پس پشت ڈال کر اب اپنے کام پر فوکس کر رہا تھا اور کسی کا بھی فون اٹینڈ نہیں کیا تھا، مگر نینا بھی نینا تھی، ڈیٹ کو جیسے ڈھیٹ ٹکرا گیا تھا۔ اس نے اس کی ساری بات سنی اور گہرا سانس لے کر گاڑی کی اسپیڈ سلو کی۔ بہت بزی ہوں اسی لیے ناشتہ پھر کبھی۔ وہ اس کی اداؤں سے متاثر ہوتا نارمل لہجے میں بولا تو نینا چہکی اس کے نرم رویے پر۔ پلیز آ جائیں، بزی تو آپ ہمیشہ سے ہیں، اس نے اٹھلا کر کہا تو بلاج ہنسا۔ میڈم حوصلہ رکھو، یہی انداز رہے تو بندہ آپ کی جان کو آ جائے گا، پھر کیسے سنبھالو گی مجھے؟ بلاج نے معنی خیز لہجے میں کہا تو نینا سٹپٹائی اور خاموش ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ بلاج کو اس کی بولتی بند ہونے پر ہنسی آئی۔ کچھ نہیں، آپ سوئے تو ہو نہیں، ایسے ہی کام پر نکل پڑے۔ اس نے بات بدلی اور صحن سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ میڈم آپ کا بندہ بہت پاورفل ہے۔ بلاج بھی ریلیکس ہونا چاہتا تھا، تبھی اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا، مگر بیچ میں باری کی کالز آ رہی تھیں۔ آر یو شور؟ نینا نے آئی برو اچکا کر طنزیہ انداز میں پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ 100%، بلاج نے کہا۔ اچھا یار، ابھی بہت مصروف ہوں، پھر بات ہوگی، بلاج نے کہا اور گاڑی کی اسپیڈ تیز کی۔ جبکہ نینا ابھی کچھ بولتی کہ اسے چھت پر کوئی کودتا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل کانپا، وہ بیڈ سے اٹھی۔ اب قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ نینا؟ نینا کے جواب نہ ملنے پر بلاج نے پکارا تو نینا کے حلق میں آواز پھنس سی گئی تھی۔ جب چھت پر 3 سائے دکھے، بلاج! اس کی رندھی آواز سن کر بلاج کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہ بولا۔ بلاج، ہمیں ہمارے گھر پر کوئی کودتا ہوا محسوس ہوا، وہ نیچے اتر رہا ہے۔ نینا نے اپنی سسکی روکی اور آواز بھی ہلکی رکھی۔ کہاں ہو تم؟ بلاج کی مٹھیاں بھج گئی تھی۔ اب کوئی اس کے سامنے آتا تو وہ ضرور اسے جان سے مار ڈالتا۔ روم میں کانپتی آواز ابھری تھی۔ نینا، ڈور کلوز کرو اور بالکل پریشان مت ہونا، میں 1 سیکنڈ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ وہ بولا تو لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی اور گاڑی کی اسپیڈ اب مزید تیز کی تھی۔ سین چینج۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ آج دل تو نہیں کر رہا تھا یونی جانے کا، مگر اس کے ایگزامز تھے اور لاسٹ سیمسٹر تھا، تبھی جانا ضروری تھا، مگر گھر کے ماحول سے دماغ کچھ اس طرح الجھا ہوا تھا کہ بالکل بھی پڑھائی پر کنسنٹریشن نہیں کر پا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اس نے بلاج کو کال کی مگر پک نہیں کی گئی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا اور ابھی وہ گاڑی آگے ہی بڑھاتا کہ علیش کی مدھم سی آواز پر اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ رکا۔ اس نے مرر سے جھانکا تھا تو وائٹ یونیفارم میں باری کو وہ بہت پیاری لگی تھی اور پونی ٹیل بھی جھکنے کے باعث آگے آ چکی تھی۔ آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے تھے؟ علیش نے شکوہ کیا تو اس نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کبھی لگے تو اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھ لینا جو بڑی چاہ سے پہنائی ہے میں نے تمہیں۔ باری کے تفصیلی جواب پر وہ مسکرا دی اور ڈور اوپن کر کے اندر بیٹھی۔ چلیں۔ باری نے گاڑی اسٹارٹ نہیں کی تو علیش نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ باری نے بھی علیش کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کرو، چھوڑ دو یہ پڑھائی وڑھائی، جتنا پڑھ لیا بس بہت ہے، اور اگر تم ان پڑھ ہو تو مجھے دل و جان سے قبول ہونا، باری نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں لہجے کو شوق کیا، مگر مقابل تو جیسے سن رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ شاعری کی حرکت کی بنا پر انسیکیور ہو رہا تھا، مگر یہ غلط تھا۔ ضروری نہیں کہ جو شاعری نے کیا وہ بھی وہی کرتی، مگر کہتے ہیں نا ایک مچھلی خراب ہو تو تالاب کی ساری مچھلیاں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ علیش نے اس کی جانب دیکھا جو اس سے نظر چرا رہا تھا۔
باری میں پڑھنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے نہیں لے کر جانا چاہتے ہیں تو نو پرابلم، میں ڈیڈ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ علیش کو دکھ ہوا تھا اس کی بے اعتباری پر۔ علیش، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، اب تم مزید آگے نہیں پڑھو گی اور نہ ہی کالج جاؤ گی، کیا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اور تم جہاں جاؤ گی میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ باری نے سنجیدگی سے کہا تو علیش جو دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی غصے سے پلٹی، آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ باری، ابھی میری اور آپ کی صرف منگنی ہوئی ہے اور آپ مجھ پر حکمرانی اس وقت دکھائیے گا جس وقت میں آپ کی بیوی بنوں۔ ابھی میں اپنے باپ کے گھر پر ہوں اور جو میرے دل کرے گا میں وہ کروں گی، اور اگر ایک سے غلطی ہو گئی ہے تو باقی سب بھی بے اعتبار سمجھی جائیں، ضروری نہیں۔ گناہ آپ کی بہن سے ہوا ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ بولی تو کافی بھاری لفظوں کا چناؤ تھا جو باری کو کھولانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے غصے سے اس کا ہاتھ دبوچا اور جو وہ دروازہ کھول کر نکل رہی تھی اسے دوبارہ اندر کھینچ کر گرایا۔ طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تم میری نفی کرو گی اور میری بات نہیں مانو گی۔ میری محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ آپ کی محبت اتنی بے اعتبار ہوگی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میرا بھی دل دکھا ہے، اور ایک بات سن لے، میں کچھ بھی کروں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ غصے سے ہاتھ چھڑا کر باہر نکلی جبکہ باری کا خون کھول گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر غصے سے مکے برسائے اور زن سے گاڑی آگے بھاگا لے گیا تھا، جبکہ علیش آنکھوں میں آنسو لیے اس کی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ اب تو دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کالج جانے کے لیے، تبھی وہ اندر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ سین چینج۔ نینا نے دروازہ جلدی سے بند کیا تو جیسے آنے والوں کو بھی خبر ہو گئی کہ وہ جان چکی ہے، وہ جلدی سے اس کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اے لڑکی، دروازہ کھول۔ ایک بھاری مگر نینا کے نزدیک خوفناک آواز ابھری۔ نینا کانپ سی گئی اور دروازے کو سختی سے جکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دل بری طرح خوف کا شکار تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہچکیوں سے رو رہی تھی، دروازے سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ دروازہ ایک بار پھر زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ اے بلبل، دروازہ کھول، ہم جانتے ہیں تو کیسی ہے، چل تھوڑا وقت ہمیں بھی دے۔ ایک اور آواز ابھری تو جیسے نینا کا وجود ہوا میں مولک ہو گیا۔ اس کی عزت نفس پر بری طرح سے یہ لفظ برسے تھے۔ جبکہ باہر کہکوں کی برسات ابھری تھی تو نینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ جانے بغیر جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ اس کی ہچکیوں کی آواز باہر تک آنے لگی تھی۔ ارے یہ تو رو رہی ہے یار، ایک اور بولا تو ایک بار پھر کہکے اٹھے۔ وہ دیکھ وہاں کھڑی ہے۔ ایک نے اس طرف اشارہ کیا تو نینا کی نظر بھی کھڑکی کی طرف گئی جس پر سلاخیں لگائی گئی تھیں، مگر بڑی بڑی سلاخیں اندر کا نظارہ صاف دکھا رہی تھیں۔ وہ تینوں آدمی سلاخوں کے پیچھے سے جھانک رہے تھے، جبکہ نینا خود میں سمٹی بری طرح سے رو دی۔ آج سے پہلے اسے اتنا خوف زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ آدمی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اپنی غلیظ گفتگو کا اسے نشانہ بنا رہے تھے کہ اچانک کسی نے ان تینوں کی کمر پر اپنی بیلٹ گھما کر ماری کہ وہ بل بلا اٹھے۔ وہ پلٹے جبکہ بلاج ان تینوں پر اس طرح تل پڑا تھا کہ تینوں کی ہی جان حلق میں آ گئی تھی۔ وہ انہیں بری طرح اپنے گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ رہا تھا، جبکہ ان کی چیخ پکار اب بڑھتی جا رہی تھی۔ دروازے کے اس پار محلے والے اکٹھے ہو رہے تھے، جبکہ بلاج کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بھوکے شیر کی طرح ان کی چمڑیاں ادھیر رہا تھا، اور شاید وہ ان کو جان سے مار دیتا کہ نینا کا خیال آیا تو اس نے ان کو ایک لات ماری۔ محلے والے دانتوں میں انگلیاں دیے اس ہینڈسم شخص کو پولیس وردی میں محلے کے چھچورے لڑکوں کی دھلائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ ان سب کو دیکھ کے دہاڑا تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ سب کو اندر کر دوں گا۔ ہارون کو کول ملاتے ہوئے وہ بولا تو وہاں محلے کا ایک بندہ بھی اگلے لمحے دکھائی نہیں دیا۔ تقریباً 10 منٹ میں ہارون اس کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا تو اس نے ان 3 آدمیوں کو اس کے حوالے کیا۔ ہارون خاموشی سے ان کو لے گیا، جبکہ اب وہ ایک پل بھی نینا کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ جیسے اس نے سیکنڈوں میں کیا تھا۔ ہارون کو اپنی بات سمجھا کر اس نے نینا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت اس گھر میں وہ اکیلا تھا اور دروازہ بھی ہارون بند کر کے گیا تھا۔ نینا نے بمشکل قدموں پر اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے اس شخص کو دیکھ کر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ بھی بے بس کھڑا اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ چاہ کر بھی وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ نہیں سکتا تھا۔ ریلیکس، اب سب ٹھیک ہے۔
اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو نینا کی سسکیاں بند گئی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں بولے تھے۔ نینا اپنے آنسو صاف کرتی چپ چاپ بیٹھی تھی، جبکہ بلاج ہارون کا ویٹ کر رہا تھا، اور جیسے ہی ہارون کی کال آئی اس نے نینا کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ اس نے اسے اطلاع دی تو نینا کی آنکھیں کھل گئی۔ نکاح؟ اس کے لب بے آواز پھڑپھڑائے۔ ہاں نکاح۔ اب تم میرے ساتھ بڑی حویلی رہو گی۔ میں بالکل بھی تمہاری جان کا رسک نہیں لے سکتا۔ بلاج نے اس کا ہاتھ تھاما تو نینا نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ نکاح کا تو کوئی پلان اس کے پلان میں شامل ہی نہیں تھا، اور اگر نکاح ہو بھی جاتا تو وہ بڑی حویلی تو بالکل نہیں رہتی۔ اس شخص کو ہر وقت نظروں کے سامنے دیکھ دیکھ کر وہ خود اذیتی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بڑی حویلی جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر شاید اب وہ اس شخص کے بغیر ادھوری تھی۔ وہ ان سب سے اسے چھین کر صرف اپنا بنا کر رکھتی۔ نکاح کے سائن کرتے ہوئے اس کے دماغ میں یہی سوچ تھی، جبکہ بلاج جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ڈیڈ بہت خفا ہوں گے، مگر اس وقت یہ بہت ضروری تھا۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں آنے والے وقت سے انجان تھے۔ سین چینج۔ درید گھر میں داخل ہوا تو آبش کو گیسٹ روم کے دروازے پر دیکھ کر جیسے اس کا سویا ہوا غصہ دوبارہ اود آیا۔ بلا وجہ وہ تماشا بنا رہی تھی۔ شاید اس کے نزدیک یہاں زندگی سے چین سکون اڑ گیا تھا، اور دوسرا جس کے ہونے سے سکون میسر تھا وہی اس سے دور دور پھر رہی تھی۔ وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ آبش بھی اسے دیکھ چکی تھی، مگر درید سے ایک لفظ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مان چکی تھی ہاں غلطی اسی کی تھی۔ اس کے گھر کا شرازہ بکھر رہا تھا، غلطی اسی کی تھی۔ آبش اس کو اپنے نزدیک آتا دیکھ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے منہ پھیر کر اندر چلی جائے۔ درید اس کے نزدیک آیا اور اس کا ہاتھ تھاما، جسے آبش نے چھڑوانا چاہا۔ چھوڑیں ہمیں۔ آبش کو اس کی پکڑ پر تکلیف ہوئی، تبھی بولی۔ اچھا؟ درید نے خطرناک تیوروں سے اسے گھورا۔ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یہ؟ روم میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے سختی سے کہا تو آبش نے اس کی جانب دیکھا۔ سب کے سامنے بے مول تو کر دیا آپ نے، مگر نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قصور ہمارا ہے، ہم شاید اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکے۔ آبش اچانک ہی رو دی، جبکہ درید نے گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ بس بہت ہو گیا، پچھلے 3 دن سے یہ جو تم سوگ منا رہی ہو اب مجھے مناتی ہوئی مت دکھو۔ درید نے اس کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلائی۔ ہماری بیٹی ہمیں یاد آ رہی ہے، آبش بے بسی سے بولی تو درید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آبش دیکھ سکتی تھی اس کی آنکھوں میں بھی بیٹی کے لیے تکلیف تھی۔ ہونے دو احساس اسے اس کی غلطی کا۔ بہت جلد اس کو سب نے حوصلے دیے تو شاید وہ اپنی غلطی کو محسوس نہ کر سکے، مگر تم اس طرح بکھرو گی تو تمہاری اولاد ٹوٹ جائے گی۔ ماں باپ کے حوصلوں پر اولاد جڑتی ہے۔ اوکے، اب اپنا حلیہ ٹھیک کرو، اس نے اسے سمجھایا تو آبش کی بھی سمجھ میں آ گیا، مگر تھپڑ یاد آ کر وہ نئے سرے سے رو دی۔ آپ نے ہمیں مارا سب کے سامنے۔ اس نے درید کے ہاتھ پر تھپڑ مارا تو اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کو گھورا، مگر آبش اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھ پر مارتی رہی اور پھر اس کے سینے پر مکے برسائے۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کے وار سہتا رہا، اور جب وہ تھک گئی تو آبش نے گھور کر، جبکہ درید نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور مزید کوئی بدلہ؟ اس نے پیار سے اسے دیکھا۔ 2 دن یہیں رہیں گے ہم، آبش نے منہ بنا کر کہا تو درید نے آئیبرو اچکائی۔ ٹھیک ہے، میں اپنا بستر یہیں منگوا لیتا ہوں۔ کہاں ہے نرما؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو آبش نے خفت سے اس کے بازو پر چٹکی بری تھی، جبکہ آرین جس کی کل کی فلائٹ تھی ان دونوں کو ایسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ شاید ماں باپ کی مسکراہٹ اولاد کی ہر پریشانی زائل کر دیتی ہے۔ وہ ان کی طرف بڑھا تو بخت نے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے دونوں بھائیوں سمیت میرے پاس حاضری لگواؤ تینوں، within 10 minutes، بخت نے کہا تو آرین نے اس کی جانب دیکھا۔ بٹ بھائی تو گھر پر ہیں ہی نہیں۔ اس نے بلاج کے بارے میں اطلاع دی، وہ نواب بھی کوئی گل کھلا رہا ہوگا۔ اس نے آبش کا ہاتھ تھام کر اپنے روم کی جانب چلتے ہوئے کہا تو آرین نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا اور باری کو کول ملائی۔ آئی ایم ویٹنگ سن، بخت نے پلٹ کر ایک بار پھر کہا تو آرین نے اثبات میں سر ہلایا۔ 10 منٹ میں آپ کے پاس حاضری ہے، اس نے کہا تو بخت آگے بڑھ گیا۔ ان بکھرے معاملوں کو اسے خود ہی سمیٹنا تھا، ورنہ اس کا گھر ٹوٹ جاتا اور وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سین چینج۔
شہری 2 دن سے اپنے ہی زخموں کی تکلیف سہتی ادموئی ہو رہی تھی۔ جسم کی تکلیف الگ، دل کی تکلیف الگ، رشتوں کے ٹوٹ جانے کی تکلیف الگ تھی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ کیسے سب کو مناتی؟ کیسے خود پر یقین کراتی؟ حماد کی حرکت نے جیسے اسے خود اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ہاں، وہ گر گئی تھی، سب کی نظروں میں بھی۔ جان سے پیارے رشتے، وہ ایک بار پھر رو دی۔ فائق کے دیے زخم اسے ضرور یاد تھے، مگر وہ تو جیسے درید اور بلاج کے منہ موڑ لینے پر خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ ارمیش اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی تھی، جبکہ وش بھی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر شہری کی آنکھوں سے آنسو جدا نہیں ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ روم میں اکیلی تھی اور اپنے کیے پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ اچانک دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور فائق کو سامنے کھڑا دیکھ شہری جی جان سے کانپی تھی۔ فائق اندر داخل ہوا۔ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی، جبکہ آنکھیں سرخ تھیں۔ شہری کے جسم پر اس کی بیلٹ مارنے کے زخموں پر نئے سرے سے تکلیف ہوئی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، جبکہ فائق اس کے قریب آ رہا تھا۔ شہری کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا، اور اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا، شہری دروازے کی جانب دوڑی۔ ارمیش، وہ چیخی، جبکہ فائق نے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے اندر کھینچا اور کمرے کا دروازہ بند کیا، جبکہ شہری اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی۔ نہ جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ فائق کی گرفت اس کے ہونٹوں پر اتنی سخت تھی کہ شہری کی سانسیں کہیں اٹک سی گئی تھیں۔ شہری پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے سہانے روح ہو گیا تھا۔ فائق کا گرم لمس اپنے کان کی لو پر محسوس کر کے وہ جیسے بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی کہ کیا ہونے والا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ یو نو واٹ، تم صرف میری کیپٹ بننے کے قابل ہو۔ سرسراتا لہجہ کانوں میں سیسا پگھلا گیا۔ شہری کا احتجاج جو وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے کر رہی تھی معدوم ہوا تو فائق نے اس کو دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری اور ایک جھٹکے سے پلٹی تو فائق نے ایک پاؤں بیڈ کے کارنر پر رکھا اور اس کی جانب کو جھک کر دیکھا، جبکہ ایک ہاتھ سے پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی۔ آنکھوں کی سرخی شہری کو دیکھ کر مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ غصہ اشتعال جیسے کم ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا۔ اضطراب اتنا تھا کہ اس نے سگریٹ پینا شروع کر دی تھی، جبکہ شہری اس کے لفظ کیپٹ کے معنی مفہوم میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا اسے ایسی بات؟ اتنی گھٹیا گالی شہری کے وجود کے ساتھ روح کو بھی زخمی کر چکی تھی۔ فائق نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا اور اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں کے خوف نے جیسے اندر تک اس کو سکون پہنچایا تھا۔ مطلب تو جانتی ہوں گی کیپٹ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے کیا، بہت سوچا میں نے، بہت، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ تمہارے ماں باپ سمیت میرے ماں باپ نے بھی یہ گند میرے اوپر ڈال کر مجھے اس اذیت میں مبتلا کر دیا کہ میرا بس نہیں چل رہا تمہارے اس ناپاک وجود کو آگ لگا کر کم سے کم تمہارے نام کے آگے سے اپنا نام تو مٹا سکوں۔ مگر اس نے ایک اور کش لیا اور اس بار دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ مگر نہیں، تمہیں آگ لگا کر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، اسی لیے تم سمیت کہ تمہارے چاہنے والے بھی اذیت کا شکار ہو۔ ذرا محسوس تو کریں وہ اضطراب جو مجھے پاگل کر رہا ہے۔ اس نے لبوں سے سگریٹ نکال کر شہری کی جانب دیکھا۔ نہیں۔ شہری اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر بری طرح رو دی۔ معاف کر دیں مجھے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے، جبکہ فائق کے چہرے کے زاویوں میں 1 انچ بھی فرق نہیں آیا تھا۔ معاف، اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر جھنجھوڑ دیا، جبکہ شہری سسک اٹھی۔ مما، اس کی درد بھری آواز ابھری۔ ہاں ہاں، انہیں بلاؤ جنہوں نے تمہیں میرے گلے کا ہار بنا کر دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ فائق نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے سگریٹ کا ایک اور گہرا کش بھرا۔ پلیز پلیز فائق بھائی۔ شہری نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پرانی عادت جو تھی ویسے بولی تو فائق نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ شہری کے ہونٹ کا زخم پھر سے ہرا ہوا۔ زبان کو سنبھال کر بات کرو، اور آج کے بعد میرے سامنے تمہاری زبان نہ کھلے۔ فائق نے اس کے ہونٹ سے رستے خون کو دیکھ کر اس کی جانب گھور کر دیکھا تھا تو شہری نے خوف سے اثبات میں سر ہلایا۔ گڈ۔
فائق نے اس کی جانب دیکھ کر سگریٹ لبوں سے آزاد کی تو شہری ایک بار پھر کانپ اٹھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سگریٹ کو شہری کی گردن کے قریب کیا۔ شہری کی جان جیسے حلق میں آ گئی تھی۔ فائق، کپ کپاتی آواز فائق کو سخت زہر لگی۔ منع کیا تھا نا بولنا مت میرے سامنے۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا جیسے، اور اس کی گردن کو اپنے سگریٹ سے داغ دیا۔ شہری بری طرح چیخی تھی۔ تبھی فائق نے اسے آزاد کر کے سکون سے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ ارمیش اور وش، جو ارمیش کی یونی میں ایڈمیشن کے لیے دونوں گئی ہوئی تھیں، شہری کی چیخیں سن کر وہ دونوں ہی اوپر ارمیش کے کمرے کی طرف دوڑی تھیں، مگر دروازے کو بند دیکھ انہیں اسے اکیلا چھوڑ کر اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ فائق، وش نے دروازہ بجایا، جبکہ فائق نے چیختی چلاتی مچلتی اس لڑکی کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا اور اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ شہری نے چبھن اور جلن کو برداشت کرتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں میرے کمرے میں آنا ہے اور یہ اسے چھپاؤ۔ اگر کسی کو پتہ چلا، خاص طور پر میری ماں کو، تو تمہارا یہ مکروہ چہرہ تیزاب سے جلا دوں گا اور تم میری بہن کے کمرے میں رہ کر میری بہن کو بھی بگاڑ دو گی۔ تو شرافت سے میرے کمرے کی راہ لے لینا۔ اگر آج رات تم میرے کمرے میں نہیں آئی تو اگلی صبح میں اس سے بھی زیادہ بھیانک بنا دوں گا تمہارے لیے۔ سرسراتا بے لچک لہجہ۔ شہری کا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ آنکھوں سے آنسو کی لڑی ٹوٹ کر فائق کا ہاتھ بھگو گئی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو بس سزا دے رہا تھا اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو۔ اس نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا اور پلٹ کر دروازہ کھولا۔ شہری چاہنے کے باوجود بھی اپنے زخم کو چھپا نہ پائی تھی، الٹا ہاتھوں سے خرچ کر تکلیف کم کرنے کے چکروں میں وہ مزید اپنا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ ارمیش اور وش تڑپ کر اس تک پہنچی جبکہ فائق نے خونخوار نظروں سے یہ نظارہ دیکھا اور باہر نکل گیا۔ وش نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا جبکہ شہری بے اوسان رو دی تھی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آ رہی ہے، اور اگر پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔